وہ کہتے ہیں نا اتنی سادگی پہ کیوں نہ مر جائے. سپریم کورٹ نے اکثریت کے فیصلے کو اقلیت میں بدلا. اقلیت نے جو وہ بدلا، اقلیت نے بدلا جو حق تھا ہمارا کہ 75 سیٹ ہماری جو ہے وہ مینڈیٹ، وہ حق جو ہمارا تھا ہمیں لوگوں نے دیا، وہ اٹھا کے دے دیا گیا ان پارٹیوں کو جو ووٹ ہی نہیں رکھتی تھی اور نہ ان کا مینڈیٹ تھا. پھر اسی طرح آج جو ہے پاکستان کی عوام نے ایک نیا کام دیکھا کہ چھٹی تھی اور آرٹیکل 255 کو ری رائٹ کیا گیا. دیکھیں یہ اس صورت میں سپیکر سے یہ اختیار لیا جا سکتا تھا کہ جب سپیکر چھٹی پہ ہوتا وہ اختیار سپیکر سے اٹھا کے آپ کس قانون، کس قاعدے، کس شک کے نیچے جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں گورنر کو، مجھے کوئی بتا دے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری جو بیسیکلی 10 سیٹیں تھی اس میں سے جو ہماری پہلے 75 سیٹ چھینی گئی اور آج جو ہے یہ سینٹ کی بھی 4 چھینی جا رہی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم یہ ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو اپنا جمہوری حق ہے ہمیں پتہ ہے کہ نہیں مل رہا، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی جا رہے ہیں، اداروں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن تاریخ جو ہے کا جو مورخ ہے وہ لکھ رہا ہے کہ کون کس موڑ پہ کس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے. مورخ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے مینڈیٹ گنڈا پور صاحب نے تو ایگریمنٹ بھی کیا نا سر اپوزیشن کے ساتھ. میری بات سنیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ ان کا جو پارلیمانی پارٹی کا اور پولیٹیکل پارٹی کا ایک فیصلہ ہے، اتحاد تو نہیں ہے. انہوں نے ایک ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے جو وہاں پہ جو ایشوز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. پہلے 15 سیٹوں سے گورنمنٹ بنائی گئی، چاہے وفاق ہو چاہے پروونشل ہو. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا، میں تو اس کو دھاندلا کہوں گا، دھاندلی بھی نہیں کہوں گا. اور ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا جو آج تک اتنے نکمے ہیں، ساری سپورٹ کے باوجود گورنمنٹ نہیں چلا پا رہے. آپ نے بزنس، انہوں نے فارم 47 کی گورنمنٹ نے بزنس بٹھا دیے. شوگر ایشو آپ دیکھ لیں کتنا بڑا سکینڈل آ رہا ہے، گندم کا سکینڈل آ رہا ہے، لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی 12 کروڑ جو لوگ ہیں وہ غریب ترین ہو چکے ہیں اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جو اپنا فگر آ رہے ہیں، اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ بے روزگار آ رہے ہیں. تو یہ ان کی کارکردگی جو ہے قوم دیکھ رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پہلے کہا جاتا ہے کہ غربت مکاؤ پروگرام تھا، ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ غریب مار دو، کہ غریبوں کو اتنا تکلیف میں ڈالو کہ آج پورا پنجاب جو ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن دیکھ لیں کہ پورا سیلاب سے جو ہے وہ کتنی تباہ کاری ہوئی ہے، سینکڑوں لوگ مر گئے. تو ان کے پاس ان کے لیے جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مری میں جو ہے وہ لوگوں کو کیا وہ جو کہتے ہیں نا کیا تھا، وہ بینسری بجا رہا تھا نہرو اور جو ہے وہ روم جل رہا تھا. ہمارا بھی وہی حال، روم جل رہا ہے اور وہ چین کی بینسری بجا رہے ہیں. اور اشرافیہ نے اپنی ہر چیز تو اپنی حاصل کر رہی ہے، تنخواہیں بھی بڑھا لی، گاڑیاں بھی لے لی، سب کچھ لے لیا. غریب کو کیا دے رہے ہیں؟ غریب کو صرف اور صرف بھوک، ننگ، تکلیفیں، بے روزگاری. آج آپ کا کسان، آپ کا مزدور، بٹھے والا، ریڑھی والا، مجھے بتائیں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اختیار ولی صاحب، سر آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا یہ جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ they were singled out especially when it comes to یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو یہ مان نہیں رہے. اچھا، جب یہ حکومت چاہ رہی تھی، جب فیڈریشن میں حکومت چاہ رہی تھی کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ اس تناسب سے بٹ جانی چاہیے، آپ کو لگتا ہے سر کہ اگر مخصوص نشستوں کے لیے یہ اہل نہیں ہے تو ان کو واقعی دیگر میں بٹنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مخصوص نشستوں کے، میں تو یہ پہلے دن سے میں تو کلیئر تھا کہ مخصوص نشستیں چاہے آپ کسی میں بھی بٹتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے کھاتے میں نہیں آتی ہیں. یہ اب مجھے نہیں پتا، امجد نیازی صاحب جو ہے میرے بھائی، یہ اس وقت سنی اتحاد کونسل میں ہے یا انڈیپینڈنٹ حیثیت سے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا وہ ہے. لیکن سنی اتحاد کونسل کے جو اپنے
مرکزی امیر ہیں یا صدر ہیں صاحبزادہ حامد رضا اختیار صاحب، ولی وہ خان، میں تو independent جیل میں تھا، capacity مجھے بیٹھے ہیں۔ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، میں کوآرڈینیٹ ٹو اچھا ٹھیک ہے، پیٹرن ان چیف ہوں، چلے میں آپ کی اچھا چلے اچھا سر ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، سکون سے ٹھیک ہے، جواب ٹھیک دیجیے ہے۔ گا، ان کو ایک دفعہ امجد صاحب ہاں، ان کو مکمل کر لینے جی اختیار اب ولی صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب مخصوص نشستیں جو ہوتی ہیں علی حیدر صاحب، یہ سیاسی جماعتوں جی کی اور ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ دس از وٹ آئی بلیو اینڈ دس از وٹ آئی ایم کلیئر۔ الیکشن ایکٹ، میں اپنی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں الیکشن ایکٹ 2016-17 جو ہے اس کی بنا پر آپ کو بات کر رہا ہوں کہ if didn't applied then it doesn't exist۔ آپ نے اپلائی نہیں کیا، آپ کیونکہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے اور تو آپ اس کے مالک نہیں رہے۔ اس کی ملکیت جو ہوتی ہے، یہ جو سیاسی جماعتیں، اب تشریح ہے اس کی کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، یہ ان کو متناسب نمائندگی کے تحت ملتی ہیں۔ یہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ پارٹی ہے ہی نہیں۔ یہ میں بھی امجد خان کی بات سن رہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا، فلاں مینڈیٹ فلاں مینڈیٹ۔ یار 2018 میں آپ کو کون لایا تھا؟ آپ کی تو جو سیاسی جنم آپ کا ہوا ہے دیٹ از انلیگل۔ اگر جنرل پاشا نہ ہوتا، جنرل ظہیر نہ ہوتا، یہ ثاقب نثار ہمیں ڈسکوالیفائی نہ کرتا، شوکت عزیز کو جو اس نے کال کی تھی، صدیقی کو، جسٹس کو، کیا آپ بھول گئے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دو، مریم نواز کو ڈسکوالیفائی کر دو؟ یہ باپ بیٹی اگر ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے تو ہماری تو محنت ہی ضائع ہو جائے گی۔ اور محنت کیا تھی؟ آپ لوگوں کو لانی تھی نا حکومت میں، وہ محنت تھی۔ جنرل باجوہ نہ ہوتا تو یقین کریں کہ عمران خان 7 بار پیدا ہو کے مر جاتا، لیکن وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا، نیور۔ لیکن سر یہ تو سب پہ الزام لگتا ہے نا، جنرل ضیاء نہ ہوتا تو یہ ہوتے، جنرل احقیانی نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتے، وہ تو کوئی نہ کوئی جنرل تھا، کسی نہ کسی نے کسی کو بنایا سر، یہ تو سبھی اس میں شامل ہیں سر۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 2007-8 میں ہم نے، اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی تھی وہ بھی، جو نہیں کی تھی وہ بھی، ہم نے علل اعلان قوم سے معافی مانگ لی تھی۔ یہ عجیب لوگ ہیں، تنقید کرتے ہیں آرمی چیف پر اور بات کرتے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے، روز ان کو گالی دیتے ہیں، روز ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ حکومت تو کر گئے ہیں، بدقسمتی سے ابھی بھی یہ حکومت کا حصہ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں یہ 13واں سال ہے ان کی حکومت کا، لیکن یہ ابھی تک پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکے اور یہ بھی بنیں گے بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ یہ بات کرتے آج ان کو مزدور اور غریب یاد آ گیا۔ پاکستان کا 75 سال کا قرضہ جو تھا علی حیدر، وہ 27,000 ارب روپے تھا۔ یہ ماشاءاللہ یہ جو حاجی آئے تھے نا، یہ جو بڑے ستی ساوتری بن کے اور بڑے پوتر ہو کے آئے تھے، بڑے پوتر پاک صاف لوگ جو آئے تھے، یہ 54,000 پہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور جب حکومت سے نکلے، حقیقت ہے ان کو واقعی میں ان پہ عدم اعتماد کر کے ان کو نکالا گیا، کوئی غیر قانونی طریقے سے نہیں نکالا۔ جیسے حکومت سے نکلے ہیں کہتے ہیں یہ ملک اب ٹوٹنے لگا ہے، جو میرے ملک کے ٹوٹنے کی بات کرتا ہے اس کے منہ میں خاک، جو کہتا ہے کہ یہ ملک صومالیہ